کرتے تھے آپ فی الحال دی اجازت. خدا حافظ. آداب ناظرین، خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر. لال چوک سری نگر میں وزیر داخلہ امت شاہ نے رکھا بلیدان ستمبھ کا سنگ بنیاد، کہا کشمیر اور یہاں کے لوگ امن کے خواہاں. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا سے قبل سری نگر میں اعلیٰ سطحی میٹنگ کے دوران وزیر داخلہ نے لیا سیکورٹی صورتحال کا جائزہ. حفاظتی ایجنسیوں کو پوری یوٹی میں امن امان کی برقراری اور یاترا کی آسان طریقے سے انجام دہی یقینی بنانے کی ہدایت. بھارت امریکہ کے درمیان شراکت داری سے 21ویں صدی میں دنیا بہتر ہو جائے گی، وزیر اعظم نریندر مودی کا امریکہ میں بھارتی برادری سے خطاب. اور SKICC سری نگر میں جاری وتستہ مہوتسو کے دوران آج بھی کئی پروگراموں کا ہوا انعقاد. اب خبروں کی تفصیل. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اپنے جموں کشمیر دورے کے دوسرے اور آخری روز آج لال چوک سری نگر میں بلیدان ستمبھ کا سنگ بنیاد رکھا. وزیر داخلہ نے جموں کشمیر کو بہادروں کی ایک آماجگاہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بلیدان ستمبھ کو اس لیے قائم کیا جا رہا ہے تاکہ ملک کے بہادروں اور شجاعت پسندوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے اور ایسے ہیروز کی قربانیاں ہمیشہ ناقابل فراموش رہیں. انہوں نے کہا کہ بلیدان ستمبھ ملک کی سالمیت اور یکجہتی کے لیے شہید ہوئے اہلکاروں کی قربانیوں کی یاد دلاتا رہے گا اور نوجوانوں میں حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دے گا. اس دوران وزیر داخلہ جموں کشمیر پولیس کے شہید ہوئے اہلکاروں کے کچھ افراد خانہ کے ساتھ بھی ملے اور ان میں تقرریوں کے حکم نامے تقسیم کیے. وزیر داخلہ نے کہا کہ ملیٹنسی کا مقابلہ کرنے اور عام شہریوں کے جان مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جموں کشمیر پولیس کے کئی جوانوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کشمیر اور یہاں کے لوگ کس قدر امن کے دائی ہے. یاد رہے کہ پرتاپ پارک میں منعقدہ اس تقریب کے دوران لال چوک علاقے میں معمول کے مطابق کام کاج ہوتا رہا، دکانیں کھلی رہیں اور ٹریفک بھی معمول کے مطابق چلتا رہا، جو کہ کشمیر کی بدلتی ہوئی صورتحال اور یہاں کے لوگوں کی امن کے لیے چاہت کا واضح ثبوت ہے. دریں اثنا وزیر داخلہ نے کل سری نگر میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا. میٹنگ میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، مرکزی داخلہ سیکرٹری اجے کمار بھلا اور دیگر اعلیٰ سول افسروں کے علاوہ مختلف سیکورٹی ایجنسیوں کے افسروں بھی شرکت کی. اس موقع پر مرکزی وزیر داخلہ نے سیکورٹی ایجنسیوں کو ہدایت دی کہ پوری یونین ٹیریٹری میں امن امان کی برقراری اور یاترا کی پرامن ماحول میں آسان طریقے سے انجام دہی کو یقینی بنایا جائے. انہوں نے پرامن ماحول میں G20 میٹنگ کی انجام دہی کے لیے سیکورٹی ایجنسیوں کی ستائش کی. اس سے قبل امت شاہ نے SKICC سری نگر میں وزارت کلچر کے اہتمام سے منعقدہ وتستہ مہوتسو میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کی تنسیق کے بعد جموں کشمیر میں نہ صرف امن امان قائم ہوا ہے بلکہ تعمیر و ترقی کے حوالے سے بھی ایک نئے دور کی شروعات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں اب اعلیٰ تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ صنعتیں بھی قائم ہو رہی ہے اور پنچایتی راج نظام بھی لاگو ہوا ہے. وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے تحت نقشہ نے ملک کے سبھی تمدنوں کو ایک ساتھ مل کر آگے جانے کی تحریک دی ہے. تقریب پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، مرکزی وزیر میناکشی لیکھی، مرکزی داخلہ سیکرٹری اور کئی دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں. وزیر داخلہ نے سری نگر پہنچتے ہی کل راج بھون سری نگر میں 500 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور کئی ایک کا افتتاح کیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان پروجیکٹوں کے بدولت عام لوگوں کی زندگیوں میں کافی بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا. انہوں نے کہا کہ ترقیاتی پروجیکٹوں کی بدولت نیا کشمیر وجود میں آ رہا ہے. امت شاہ نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ ترقیاتی عمل کا حصہ بن کر قوم کی تعمیر میں اپنا رول ادا کریں. واضح رہے کہ دورے کے آغاز میں وزیر داخلہ نے جموں میں ایک ریلی سے خطاب کیا تھا. انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی 2024 کے عام چناؤ میں 300 سے زائد سیٹیں حاصل کر کے دوبارہ اقتدار میں آئے گی اور وزیر اعظم نریندر مودی ایک بار پھر ملک کے وزیر اعظم بنیں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان شراکت داری سے 21ویں صدی میں دنیا بہتر ہو جائے گی. واشنگٹن میں آج رونالڈ ریگن مرکز میں بھارتی برادری سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت امریکہ شراکت داری ذمہ داری اور ہمدردی پر منحصر ہے اور یہ ایک ایسی دوستی ہے جس سے دونوں طرف سے حمایت حاصل ہے. نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور امریکہ نے پچھلے 3 دن میں اپنی شراکت داری کا ایک نیا سفر شروع کیا ہے.
انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کے لیے میک ان انڈیا کا سفر ہے۔ بھارت امریکہ دفاعی صنعت میں تعاون کے امکان کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ جنرل الیکٹرک کے ذریعے لڑاکا جٹ انجن تیار کرنے کا فیصلہ بھارت کے دفاعی شعبے کے سفر میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ بھارت کی ترقی کے سفر کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں اکثر تبدیلی آ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک مضبوط اور ترقی یافتہ بھارت دنیا کی بھلائی کا پیش خیمہ ہے۔ اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ کے اپنے سرکاری دورے کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے بعد آج شام مصر کی راجدھانی قاہرہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کا یہ مصر کا پہلا دورہ ہے۔ اپنے دو روزہ دورے کے دوران وزیر اعظم مصر کے صدر کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ توقع ہے کہ وزیر اعظم مصر کی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، ممتاز شخصیتوں اور مصر میں بھارتی برادری سے بھی خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم کے مصر دورے کے دوران شراکت داری کے کئی کلیدی معاہدوں اور مفاہمت ناموں پر دستخط کیے جانے کا امکان ہے۔ سالانہ امرناتھ جی یاترا سے قبل جموں کشمیر پولیس کے ڈی جی دلباغ سنگھ نے آج سری نگر میں فوج، مرکزی نیم فورس اور پولیس کے سینئر افسروں کی ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں یاترا کے لیے سلامتی انتظامات اور اہلکاروں کی تعیناتی کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں سی آر پی ایف کے ڈی جی، پی ایس ایف کے ڈی جی، 15ویں کور کے جی او سی کے علاوہ دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ ڈی جی پی نے یاترا کو خوش اسلوبی اور پرامن طریقے سے انجام دینے کے لیے مختلف سیکورٹی ایجنسیوں کے درمیان قریبی تال میل پر زور دیا۔ انہوں نے افسروں سے کہا کہ سیکورٹی انتظامات کرتے وقت حساس جگہوں اور بنیادی کیمپوں پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے۔ اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے شروع ہونے والی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے پیش نظر آج پہلگام کے نونون بیس کیمپ میں این ڈی ایم اے کی طرف سے ایک موک ڈرل کا اہتمام کیا گیا۔ میجر جنرل سدھیر بہل کی نگرانی میں منعقدہ اس موک ڈرل کے دوران آفات سماوی سے فوری طور نمٹنے کے حوالے سے حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر سدھیر بہل نے کہا کہ یہ مشق بہت ہی مفید اور فائدہ مند رہی کیونکہ اس دوران مختلف سطحوں پر نشاندہی کی گئی کمزوریوں کو دور کیا گیا اور یہ مختلف متعلقہ محکموں کے درمیان تال میل کے حوالے سے بھی کافی اہم تھی۔ بی جے پی لیڈر اور لداخ کے رکن پارلیمان ٹی نامگیال نے آج کلگام ضلع کے دمہال ہانجی پورہ علاقے میں قبائلی طبقے سے تعلق رکھنے والے پارٹی ورکروں سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی سرکار کے 9 سال مکمل ہونے کے سلسلے میں جاری تقریبات کے ایک حصے کے طور پر منعقدہ اس تقریب میں انہوں نے کہا کہ بی جے پی کا 9 سالہ دور اقتدار بے مثال رہا ہے۔ انہوں نے اس دوران کئی عوامی وفود سے ملاقات کی اور ان کے مسائل و مشکلات کے حوالے سے جانکاری حاصل کی۔ جموں کشمیر میں منشیات کی روک تھام کے لیے لاہ عمل مرتب کرنے کے لیے نیشنل کانفرنس کی حال ہی میں تشکیل شدہ کمیٹی کا پہلا اجلاس آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر کمیٹی کے چیئرمین عبدالرحیم راتھر کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے دوران منشیات کا کلا کما کرنے کے لیے پارٹی کی کوششوں کو صحیح سمت دینے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس دوران منشیات مخالف پارٹی کی کوششوں کو ضلع، کانسٹیچوئنسی، بلاک اور حلقہ سطح تک لے جانے کے لیے بھی لاہ عمل مرتب کرنے پر بات چیت ہوئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نے کہا کہ جموں کشمیر میں منشیات کا استعمال پیچیدہ صورتحال اختیار کر گیا ہے اور اس حوالے سے حکومت کی کوششیں سنجیدہ نہیں لگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ نیشنل کانفرنس اس وبا کے خلاف صف آرا ہوئی ہے۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں مرکزی حکومت کی وزارت ثقافت کے اہتمام سے جاری بتستا فیسٹیول کے تحت مختلف ثقافتی پروگرام کا اہتمام جاری ہے۔ اس فیسٹیول کے تحت لداخ پر 2 روزہ سیمینار کا بھی اہتمام ہوا جبکہ مختلف اضلاع میں بھی پروگراموں کا انعقاد ہو رہا ہے۔ پروگرام کی اختتامی تقریب کل ایس کے آئی سی سی سری نگر میں ہی منعقد ہوگی جہاں کئی سٹالز قائم کیے گئے ہیں جن کے ذریعے کشمیری ہینڈی کرافٹس کی عکاسی کی جا رہی ہے۔ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا کے جنرل میڈیسن شعبے کے اہتمام سے 27واں پوسٹ گریجویٹ ریسرچ پریزنٹیشن پروگرام آج سے شروع ہوا۔ اس پروگرام کے دوران انسٹیٹیوٹ کے پوسٹ گریجویٹ اسکالروں کے 120 سے زیادہ تحقیقی مقالے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پروگرام کی افتتاحی تقریب کے دوران ڈائریکٹر سکمز پروفیسر پرویز احمد کول نے مہمان خصوصی پروفیسر محمد یوسف کے طبی شعبے میں ان کے رول کی ستائش کی۔ انہوں نے انسٹیٹیوٹ کی ریسرچ سرگرمیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ انسٹیٹیوٹ میں تحقیقی کام پر زیادہ توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ اس پروگرام میں اسکالروں کے علاوہ بڑی تعداد میں ماہرین طب بھی شرکت کر رہے ہیں۔
سری نگر میں ایک بھارت شریشٹھ بھارت NCC کیمپ میں شرکت کر رہے سبھی 17 NCC ڈائریکٹریٹوں سے وابستہ تقریباً 200 کیڈٹ اور عملے کے 20 ممبران نے آج قومی یکجہتی کا پیغام عام کرنے کے لیے کمان امن سیتو پل اڑی کا دورہ کیا۔ واضح رہے کہ کمان پوسٹ کو حال ہی میں سیاحتی مقام کے طور متعارف کیا گیا ہے اور بڑی تعداد میں سیاح اس نئے سیاحتی مقام کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ سری نگر میں گائنی OBS الٹرا سونوگرافی کے بارے میں ایک گلوبل ورکشاپ کا آج انعقاد کیا گیا۔ 2 نشستوں میں منعقد کیے گئے اس ورکشاپ کے پہلے سیشن میں ڈاکٹر MS کھورو اور بلال وانی نے ہیپیٹو بائلری سونوگرافی کے موضوع پر اظہار خیال کیا، جبکہ دوسری نشست میں ڈاکٹر بلکیس جمیلہ اور ڈاکٹر شہناز ٹینگ نے یوٹرین سکیننگ، اوویرین سکیننگ اور USG انفرٹیلٹی کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی۔ سری نگر میں نگینہ انٹرنیشنل اور جموں اینڈ کشمیر فکشن رائٹرز گلڈ کے باہمی اشتراک سے آج ایک ادبی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں کئی ممتاز ادبی شخصیتوں کے علاوہ متعدد قلمکاروں نے شرکت کی۔ تقریب کی صدارت ریٹائرڈ جسٹس بشیر احمد کرمانی نے کی۔ پبلک سکول بارہمولہ کا ایک کم سن طالب علم سونمرگ علاقے میں آج دریائے سندھ میں ڈوب جانے سے جاں بحق ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ طالب علم پکنک کے لیے سونمرگ گیا تھا۔ حادثے کے بعد اگرچہ اس طالب علم کو PHC سونمرگ لے جایا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے وہاں اسے مردہ قرار دیا۔ جاں بحق ہوئے طالب علم کی شناخت بارہمولہ کے 14 برس کے شعیب فاروق چیچی کے طور پر ہوئی ہے۔ آثار شریف پنجورہ شوپیان کے متولی میر بشیر احمد نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے پرزور اپیل کی ہے کہ عید الاضحیٰ کے ایام متبرکہ کے پیش نظر وادی بالخصوص شوپیان ضلع میں بجلی اور پانی کی بلا خلل سپلائی کو یقینی بنایا جائے اور صارفین کے لیے غذائی اجناس کا معقول کوٹا بہم رکھا جائے۔ لال چوک علاقے میں آج صبح ریگل لین میں ایک 2 منزلہ شاپنگ کمپلیکس سے اچانک آگ نمودار ہوئی، جس سے کمپلیکس کو نقصان پہنچا۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے اہلکاروں کی بروقت کارروائی سے آگ پر قابو پا لیا گیا، تاہم اس کارروائی کے دوران محکمہ کا ایک اہلکار اور ایک عام شہری زخمی ہوا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے واشنگٹن DC میں گوگل، ایمیزون اور بوئنگ کے CEOs کے ساتھ علیحدہ ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے بعد گوگل کے CEO نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ گوگل بھارت میں ڈیجیٹائزیشن فنڈ میں $10 ارب کا سرمایہ لگا رہا ہے، جبکہ ایمیزون کے CEO نے کہا کہ ان کی کمپنی بھارت میں سب سے بڑے سرمایہ کاروں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کمپنی نے $11 ارب کی سرمایہ کاری پہلے ہی کی ہوئی ہے اور ان کا ارادہ مزید $15 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا ہے۔ بوئنگ کے CEO نے کہا کہ اہم ترین بات یہ ہے کہ بھارت کی ترقی وزیر اعظم کا جوش و جذبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کو شہری ہوا بازی اور خلا میں خصوصی دلچسپی ہے۔ آرمی کے شہید ہوئے میجر وبھوتی ڈھونڈیال کی یاد میں پلوامہ کے نوجوانوں نے ایک کرکٹ ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ ناک آؤٹ بنیاد پر تملہال پلوامہ میں کھیلا جا رہا ہے۔ ٹورنامنٹ کا افتتاح ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پلوامہ نے کیا، جبکہ اس موقع پر ASP پلوامہ بھی موجود تھے۔ اس ٹورنامنٹ میں ضلع کی 16 مختلف ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ ادھر جموں کشمیر سپورٹس کونسل، نیشنل فیڈریشن آف بلائنڈ اور JNK ہینڈیکیپڈ ایسوسی ایشن کے اہتمام سے بخشی اسٹیڈیم سری نگر میں نابینا کھلاڑیوں کے لیے UT سطح کی 2 روزہ کرکٹ سیریز کا آج آغاز ہوا۔ اس سلسلے میں آج 2 میچ کھیلے گئے۔ اس کرکٹ سیریز کا مقصد UT میں بینائی سے محروم کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے مواقع فراہم کرنا ہے۔ اور اب موسم کی جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.8 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.7 ڈگری سیلسیس رہا، جبکہ وہاں کا کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 28.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ باقی خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.